ساجد کو شبنم نامی لڑکی سے محبت ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے دوست کو گیٹ پر شبنم کے استقبال کے لیے بھیجتا ہے۔ جس لڑکی کو وہ شبنم سمجھتا ہے اس کے بارے میں ٹانگے والا بتاتا ہے کہ وہ فاحشہ ہے۔ گھبرا کر وسیم وہیں ٹانگا چھوڑ دیتا ہے اور گارڈن سے واپس آتا ہے تو ساجد کو شبنم سے محض گفتگو پاتا ہے۔ ساجد سے میرا اتنا گہرا دوستانہ تھا کہ میں ایک قدم بھی اس کی مرضی کے خلاف اٹھا نہیں سکتا تھا۔ وہ مجھ پر نثار تھا، میں اس پر۔ ہم ہر روز قریب 10-12 گھنٹے ساتھ ساتھ رہتے۔ وہ اپنے رشتہ داروں سے خوش نہیں تھا، اس لیے جب بھی وہ بات کرتا تو کبھی اپنے بڑے بھائی کی برائی کرتا اور کبھی کبھی گھنٹوں خاموش رہتا، جیسے خلا میں دیکھ رہا ہے۔ میں کہتا، بھائی ساجد دیکھو، مجھے تمہارا یہ وقتاً فوقتاً معلوم نہیں، ان گہرائیوں میں کھو جانا بالکل پسند نہیں، مجھے تو ڈر لگتا ہے ایک دن تم پاگل ہو جاؤ گے۔ یہ سن کر ساجد بہت ہنسا۔ پاگل ہونا بہت مشکل ہے وسیم، لیکن آہستہ آہستہ اس کا خلائیں دیکھنا بڑھتا گیا اور اس کی خاموشی طویل سکوت میں تبدیل ہو گئی اور وہ پیاری سی مسکراہٹ جو اس کے ہونٹوں پر ہر وقت کھلتی رہتی تھی بالکل پھیکی پڑ گئی۔ میں نے ایک دن اس سے پوچھا، آخر بات کیا ہے؟ تم ٹھہرے پانی بن گئے ہو، ہوا کیا ہے تمہیں؟ میں تمہارا دوست ہوں، خدا کے لیے مجھ سے تو اپنا راز نہ چھپاؤ۔ ساجد خاموش رہا۔ جب میں نے اس کو بہت لان تان کی تو اس نے اپنی زبان کھولی۔ میں کالج سے فارغ ہو کر 1:30 بجے کے قریب آؤں گا، اس وقت تمہیں جو پوچھنا ہوگا بتا دوں گا۔ وعدے کے مطابق وہ ٹھیک 1:30 بجے میرے یہاں آیا۔ وہ مجھ سے 4 سال چھوٹا تھا، بے حد خوبصورت، پڑھائی سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے میں آوارہ گرد تھا، لیکن وہ باقاعدگی کے ساتھ تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ میں اس کو اپنے کمرے میں لے گیا۔ جب میں نے اس کو سگریٹ پیش کیا تو اس نے مجھ سے کہا، تم میرے روگ کے متعلق پوچھنا چاہتے تھے؟ میں نے کہا، مجھے معلوم نہیں روگ ہے یا سوگ، بہرحال تم نارمل حالت میں نہیں ہو، تمہیں کوئی نہ کوئی تکلیف ضرور ہے۔ وہ مسکرایا، اس لیے کہ مجھے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی ہے۔ محبت؟ میں بکھلا گیا۔ ساجد کی عمر بمشکل 18 برس کی ہوگی۔ وہ خود ایک خوبرو لڑکی کی مانی تھا، اس کو کس لڑکی سے محبت ہو سکتی ہے یا ہو گئی ہے؟ وہ تو کنواری لڑکیوں سے کہیں زیادہ شرمیلا اور لچکیلا تھا۔ آج وہی مجھ سے کہہ رہا تھا کہ مجھے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی ہے۔ میں نے پہلے سمجھا شاید مذاق کر رہا ہے، مگر اس کا چہرہ بہت سنجیدہ تھا، ایسا لگتا تھا کہ فکر کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ آخر میں نے پوچھا، کس لڑکی سے محبت ہو گئی ہے تمہیں؟ ایک لڑکی ہے شبنم، ہمارے پڑوس میں رہتی ہے، بس اس سے محبت ہو گئی ہے۔ عمر 16 برس کے قریب ہے، بہت خوبصورت اور بھولی بھالی، چوری چھپے اس سے کئی ملاقاتیں ہو چکی ہیں، اس نے میری محبت قبول کر لی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، تو پھر اس اداسی کا مطلب کیا ہے جو تم پر ہر وقت چھائی رہتی ہے؟ اس نے مسکرا کر کہا، وسیم تم نے کبھی محبت کی ہو تو جانو، محبت اداسی کا دوسرا نام ہے۔ ہر وقت آدمی کھویا کھویا سا رہتا ہے، اس لیے کہ اس کے دل و دماغ میں صرف خیال یار ہوتا ہے۔ میں نے شبنم سے تمہارا ذکر کیا اور اس سے کہا کہ تمہارے بعد اگر کوئی ہستی مجھے عزیز ہے تو وہ میرا دوست وسیم ہے۔ یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ بس میں نے کہہ دیا، اور شبنم نے بڑا اشتیاق ظاہر کیا کہ میں تمہیں اس سے ملاؤں۔ اسے میری وہ چیز پسند ہے جسے میں پسند کرتا ہوں۔ بولو، چلو گے اپنی بھابھی کو دیکھنے؟ میری سمجھ میں کچھ نہ آیا، کس سے کیا کہوں، میری بات کا جواب دو۔ میں نے سرسری طور پر کہہ دیا، چلیں گے، ضرور چلیں گے، پر کہاں؟ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ کل شام کو 5 بجے کسی بہانے سے گارڈن آ جائے، آپ اپنے پیارے دوست کو ضرور ساتھ لائیے گا۔ اب تم کل تیار رہنا، بلکہ خود ہی 5 بجے سے پہلے وہاں پہنچ جانا، ہم فلون میں تمہارا انتظار کرتے ہوں گے۔ میں انکار کیا، اس لیے کہ مجھے ساجد سے بے حد پیار تھا۔ میں نے وعدہ کر لیا، لیکن مجھے اس پر کچھ ترس آ رہا تھا۔ میں نے اس سے اچانک پوچھا، لڑکی شریف اور پاک باز ہے نا؟ ساجد کا چہرہ غصے سے تمتمانے لگا۔ میں شبنم کے بارے میں ایسی باتیں سوچ سکتا ہوں نہ سن سکتا ہوں۔ تمہیں اگر اس سے ملنا ہے تو کل شام کو ٹھیک 5 بجے گارڈن پہنچ جانا۔ خدا حافظ۔ میں سوچتا تھا کہ شبنم سے مل کر میں اس سے کس قسم کی باتیں کروں گا۔ بے شمار باتیں میرے ذہن میں آئی، لیکن وہ اس قابل نہ تھی کہ کسی دوست کی محبوبہ سے کی جائیں۔ میرے متعلق خدا معلوم وہ اس سے کیا کچھ کہہ چکا تھا۔ بہرحال مجھے اپنے عزیز ترین دوست کی محبوبہ سے ملنا تھا۔ اس تقریب پر میں نے سوچا کوئی تحفہ تو لے جانا چاہیے۔ رات بھر غور کرتا رہا، آخر ایک کے ٹاپس ٹھیک رہیں گے۔ انارکلی میں گیا تو سب دکانیں بند، معلوم ہوا اتوار کی تعطیل ہے، لیکن ایک جوہری کی دکان کھلی تھی، اسے ٹاپس خریدے اور گھر واپس آیا۔
4 بجے تک شش و پنج میں مبتلا رہا کہ جاؤں یا نہ جاؤں۔ مجھے کچھ حجاب سا محسوس ہو رہا تھا۔ لڑکیوں سے بے تکلف باتیں کرنے کا میں عادی نہیں تھا، اس لیے مجھ پر گھبراہٹ کا عالم طاری تھا۔ عشق میرا دوست جاوید کر رہا تھا اور میں ایک قسم کا مجنوں بن چکا تھا۔ میرا بہترین مال نیا، شوز بھی نئے۔ میں نے یہ سنگار اس لیے کیا تھا، سائیکل لی اور آہستہ آہستہ گارڈن روانہ ہو گیا۔ جم خانہ کلب کے اس طرف لان میں مجھے ساجد دکھائی دیا۔ وہ اکیلا تھا۔ اس نے زور کا نعرہ بلند کیا۔ میں جب سائیکل پر سے اترا تو وہ میرے ساتھ چمٹ گیا، کہنے لگا تم پہلے ہی پہنچ گئے، بہت اچھا کیا، شبنم آتی ہی ہوگی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ میں اپنی کار بیچ دوں گا، مگر وہ رضامند نہ ہوئی، تانگے میں آئے گی۔ ساجد مجھ سے کہنے لگا تم ایسا کرو، باہر گیٹ پر جاؤ، ایک تانگا آئے گا جس میں ایک دبلی پتلی لڑکی سیاہ برقع پہنے ہوگی، تم تانگے والے کو ٹھہرا لینا اور اس سے کہنا ساجد کا دوست وسیم ہوں، اس نے مجھے تمہارے استقبال کے لیے بھیجا ہے۔ نہیں ساجد، مجھ میں اتنی جرت نہیں، جاؤ میرے بھائی، وہ بس اب آتی ہوگی۔ میں ساجد کا کہنا کیسے موڑ سکتا تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد ایک تانگا اندر داخل ہوا جس میں ایک لڑکی کالے ریشمی برقعے میں ملبوس پچھلی نشست پر ٹانگیں پھیلائے بیٹھی تھی۔ میں ڈرتا آگے بڑھا اور تانگے والے کو روکا۔ اس نے فوراً اپنا تانگا روک لیا۔ میں نے اسے کہا یہ سواری کہاں سے آئی ہے؟ تانگے والے نے ذرا سختی سے جواب دیا تمہیں اس سے کیا مطلب، جاؤ اپنا کام کرو۔ برقع پوش لڑکی نے مہین سی آواز میں تانگے والے کو ڈانٹا تم شریف آدمیوں سے بات کرنا بھی نہیں جانتے۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوئی آپ نے تانگا کیوں روکا جناب؟ میں نے ہکلا کے جواب دیا ساجد، میں ساجد کا دوست وسیم ہوں۔ آپ کا نام شبنم ہے نا؟ اس نے بڑی نرمی سے جواب دیا جی ہاں، میں آپ کے متعلق ان سے بہت سی باتیں سن چکی ہوں۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں آپ سے اسی طرح ملوں اور دیکھوں کہ آپ مجھ سے کس طرح پیش آتی ہیں، اور وہ ادھر جم خانہ کلب کے پاس گھاس کے تختے پر بیٹھا آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ اس نے اپنی نقاب اٹھائی، اچھی خاصی شکل و صورت تھی۔ مسکرا کر مجھ سے کہا آپ اگلی نشست مجھے ایک ضروری کام ہے، ابھی چند منٹوں میں لوٹ آئیں گے، آپ کے دوست کو زیادہ دیر تک گھاس پر نہیں بیٹھنا پڑے گا۔ میں انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اگلی نشست پر کوچوان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تانگا اسمبلی ہال کے پاس سے گزرا تو میں نے تانگے والے سے کہا بھائی صاحب یہاں کوئی سگریٹ والے کی دکان ہو تو ذرا دیر کے لیے ٹھہرنا، میری سگریٹ ختم ہو گئی ہے۔ ذرا آگے بڑھے تو سڑک پر ایک سگریٹ پان والا بیٹھا تھا۔ تانگے والے نے اپنا تانگا روکا، میں اترا تو شبنم نے کہا آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں، یہ تانگے والا لے آئے گا۔ میں نے کہا اس میں تکلیف کی کیا بات ہے، اور اس پان سگریٹ والے کے پاس پہنچ گیا۔ وہ سگریٹ، ایک ماچس اور 2 پان لے آیا۔ جب 5 کے نوٹ سے باقی پیسے لے کر مڑا تو کوچوان میرے پاس کھڑا تھا۔ اس نے دبی آواز میں مجھ سے کہا حضور اس عورت سے بچ کے رہیے گا۔ میں بڑا حیران ہوا کیوں؟ کوچوان نے بڑے وثوق سے کہا فاحشہ ہے، اس کا کام ہی یہی ہے کہ شریف اور نوجوان لڑکوں کو پھانستی ہے اور میرے تانگے میں اکثر بیٹھتی ہے۔ یہ سن کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میں نے تانگے والے سے کہا خدا کے لیے تم اسے وہیں چھوڑاؤ جہاں سے لائے ہو، یہ کہہ دینا کہ میں اس کے ساتھ جانا نہیں چاہتا اس لیے کہ میرا دوست وہاں گارڈن میں انتظار کر رہا ہے۔ تانگے والا چلا گیا۔ معلوم نہیں کہ اس نے شبنم سے کیا کہا۔ میں نے ایک دوسرا تانگا لیا اور سیدھا گارڈن پہنچا۔ دیکھا ساجد ایک خوبصورت لڑکی سے محض گفتگو ہے، وہ بڑی شرمیلی تھی۔ میں جب پاس آیا تو اس نے فوراً اپنے دوپٹے سے منہ چھپا لیا۔ جاوید نے بڑی خفگی آمیز لہجے میں مجھ سے کہا تم کہاں غارت ہو گئے تھے، تمہاری بھابھی کب کی آئی بیٹھی ہے، سمجھ میں نہ آیا کیا کہوں، سخت بخلا گیا۔ اس بخلاہٹ میں یہ کہہ گیا تو وہ کون تھی جو مجھے تانگے میں ملی؟ جاوید ہنسا مذاق نہ کرو مجھ سے، بیٹھ جاؤ اور اپنی بھابھی سے باتیں کرو، یہ تم سے ملنے کی بہت مشتاق تھی۔ میں بیٹھ گیا اور کوئی سلیقے کی بات نہ کر سکا اس لیے کہ میرے دل و دماغ پر وہ لڑکی یا عورت مسلط ہو گئی تھی جس کے متعلق تانگے والے نے مجھے بڑے خلوص سے بتا دیا تھا کہ فاحشہ ہے۔